نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 226۔ للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون جو قسم کھائے من نسائہم اپنی بیویوں سے، یعنی اب یہ قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو وہ کیا کرے؟ ان کے لیے مدت ہے، تربص مدت ہے ان کے لیے 4 اشہر 4 مہینے۔ فَإِن پس اگر فاؤ وہ توبہ کر لے، یعنی اپنی بیوی کے پاس آ جائے، اللہ سے توبہ کر لے، اس کا جو ہے فدیہ ادا کرے، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ غفور بخشنے والا اور رحیم رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے ایک یہ ہے کہ ایک جو طلاق ہے وہ اس کے حق سے ہاتھ سے نکل جائے گا، ان کے پاس 2 طلاقیں رہ جائیں گی، اور جو ہے اس کا جو ہے فدیہ بھی ادا کرے گا، اور وہ دوبارہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کرے گا۔ اس کے پاس 4 مہینوں کی جو ہے مدت ہے۔ وَإِن اور اگر اس سے اس کا ارادہ کیا تھا، وَإِن اگر عزم کرے طلاق کی، اگر اس کی نیت ہی طلاق کی تھی تو وہ تو پھر ظاہر ہے وہ یہ 4 مہینے پورے کرے تو طلاق جو 2 طلاقیں وہ بھی خود بخود جو ہے ہو جائے گی۔ فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا، علیم اور جاننے والا ہے۔ والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن خود کو روکے رکھے، بانفسہن خود کو، 3 قروء 3 حیض، ولا یحل اور حلال نہیں، لہن ان کے لیے، ان یکتمن کہ یہ چھپائے، ما وہ جو خلق پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے پیٹ میں، یعنی اگر ان کو حمل ہے، ان کی پریگننسی ہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ یہ چھپائے۔ ان اگر کنہ، کیونکہ پریگننسی میں طلاق جو ہے دینا صحیح نہیں ہے، طلاق ہو جاتی ہے لیکن صحیح نہیں ہے، اور پھر اس کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے نہیں ہے، اس کی عدت جو ہے بچے کی پیدائش پہ ہے۔ اگر بچہ 1 مہینے بعد پیدا ہو جائے تب بھی جو ہے اس کی جو ہے عدت جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اگر بچہ جو ہے 8 مہینے بعد جو ہے پیدا ہو جائے پھر بھی جو ہے عدت، تو اس کی جو عدت ہے اس طلاق کی، اگر پریگننسی میں ہو جائے، اس کی عدت بچے کی پیدائش پر ہے۔ ارحامہن ان کے پیٹ میں، ان کنہ اگر یہ یؤمنو ایمان رکھنے والی ہے، باللہ اللہ پہ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ، وبعولتہن اور ان کے شوہر کا، احق و زیادہ حق ہے، بردہن واپسی میں، فی ذالک اس دوران، یہ اس وقت ہے اگر 1 طلاق ہو یا 2 طلاقیں ہو، 3 طلاقوں پہ رجوع نہیں کر سکتا، اگر 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاق دیے ہو تو ہی اس میں جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ ان اگر ارادہ رکھتا ہے اصلاح کی، اگر اصلاح کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ شوہر کو حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کرے۔ وَلَهُنَّ اور اس کے لیے، یعنی بیوی کے لیے بھی مثل الذی اس جیسا، علیہن اس پہ حق ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے، وللرجال اور مردوں کے لیے، علیہن عورتوں پہ، درجات درجے ہیں، واللہ اللہ عزیز زبردست، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ الطلاق طلاق مرتان 2 مرتبہ، یہ طلاق کی کون سی طلاق کی بات ہو رہی؟ طلاق مرتان 2۔ فامساکن پس روکے رکھو ان کو، بمعروف اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کی طرف رجوع کرو، او یا تسریح ان کو جو ہے کیا کرو؟ رخصت کرو، باحسان اچھے طریقے سے، احسان کے ساتھ، یعنی تحفے تحائف دے کے، اس کا حق مہر دے کے، اگر نہیں دیا، اگر دیا ہے تو بھی جو ہے 1 جوڑا، اور جو ہے یہ لازم ہے کہ جب عورت کو رخصت کرنا ہے اپنے گھر سے طلاق دے کے، تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے تحفے تحائف دے دو، یعنی اس کو جو ہے 1 جوڑا تو لازمی دینا چاہیے، یعنی اچھے طریقے سے ان کو جو ہے رخصت کرو۔ ولا یحل یہاں تک کہ طلاق کبھی بھی خوشی میں نہیں ہوتی، لیکن جب ہو گئی تو پھر جو ہے ان کو اس طریقے سے جو ہے رخصت کرو۔ ولا یحل حلال نہیں، لکم تیرے لیے، ان یہ کہ تأخذوا تم لو، مما وہ جو آتیتموہن تم نے دیا ہے، ان کو شیئن کوئی بھی چیز، یعنی یہاں حق مہر کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ان سے کچھ بھی لو اگر تم نے ان کو حق مہر دیا ہے، الا مگر ان یخافا اگر ڈرے یہ دونوں، اللہ یقیمہ کہ قائم نہ رکھ سکیں گے،
حدود اللہ اللہ کے حدود. فَإِنْ اگر خف تم ڈرے اللہ یقیمہ کے قائم نہ رکھ سکو گے حدود اللہ اللہ کے حدود فلا جناح نہیں ہے کوئی گناہ علیہما ان دونوں پہ فیما اس میں افتدی کے فدیہ دے بھی اس کو. یعنی کیا کرے اگر عورت خلا کے معاملے میں اپنا حق مہر فدیے میں دے دے, اس کو دے دے, معاف کر دے کہ چلو میں خلا لے رہی ہوں اور جو ہے مجھے حق مہر نہیں چاہیے, تو پھر اس میں اگر عورت اپنی مرضی سے حق مہر چھوڑ دے تو اور وہ خلا لے لے تو اس میں پھر کوئی جو ہے حرج نہیں شوہر کے لیے. تل کا یہ حدود اللہ اللہ کے حدود ہے فلا تعتدوها بس تم اس سے تجاوز نہ کرو. ومن اور جو یتعدی تجاوز کرے حدود اللہ اللہ کے حدود سے فاولئک پس یہی لوگ ہم الظالمون ظالم ہیں. فَإِن پس اگر طلقها تم طلاق دو ان کو, یعنی اب یہ تیسرے طلاق کی بات ہو رہی ہے, اگر تینوں طلاقیں ہو جائے فلا تحل حلال نہیں لہو اس کے لیے من بعد اس کے بعد. اچھا آج کل یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور میں کہتی ہوں یہ ایک جہالت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب جو ہے حلالہ تو مطلب لوگوں کی نظر میں بلکہ اللہ کی نظر میں بھی حلالہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی خود ہی اپنی بیوی کو کسی کے حوالے کرے, اس کو ساتھ نکاح ہو, اس کے بعد اگر ادھر سے طلاق ہو جائے تو جو ہے وہ دوبارہ اپنے شوہر سے نکاح کریں, حلالہ اس کو کہتے ہیں. تو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حلالہ جو ہے اسلام میں نہیں ہے, اور یہاں صاف صاف اللہ نے ذکر کیا ہے حلالے کا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں حلالے کو ایک بہت غلط رنگ دیا جاتا ہے, وہ اس طرح کہ حلالہ اس کو نہیں کہتے کہ تم جو ہے کسی کو ایک دن کے لیے اپنی بیوی دے دو نکاح میں اور پھر اس کو کہو کہ اب اس کو طلاق دے دو اور یہ حلالہ ہوگا. یہ اس طرح نہیں ہوگا. وہ شخص جو ہے اپنی مرضی سے, یعنی اس میں طلاق شرط نہیں ہوگی, اس نکاح میں طلاق شرط نہیں ہوگی اور وہ شخص خود ہی اپنی مرضی سے طلاق دے دے, اس کے بعد یہ اپنے شوہر سے واپس نکاح کر سکتی ہیں. فَإِن پس اگر طلقها وہ طلاق دے, ان کو یہ تینوں طلاق کی بات ہو رہی ہے, فلا تحل پس حلال نہیں لہو اس مرد کے لیے, یہ عورت جو ہے اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے, حتی من بعد اس کے بعد, حتی یہاں تک کہ تن کے ہاتھ نکاح کرے زوجن دوسرے, زوجن دوسرے غیرہ اس کے علاوہ, یعنی اس کے علاوہ کسی سے نکاح کرے. فَإِن پس اگر طلقها وہ طلاق دے دے فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ علیہما ان دونوں پہ ان یتراجع کہ یہ رجوع کرے, یعنی یہ دونوں آپس میں دوبارہ سے نکاح کرے. ان اگر ظن ان کو یقین ہو, گمان ہو, یقین ہو کہ ایقیما یہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کے حدود, تو یہ تب ہی دوسری بار نکاح کرے اگر ان کو پتہ ہے کہ ہم آپس میں پھر اس طرح کوئی مسئلے پیش نہیں آئیں گے اور ہم اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے, کیونکہ نکاح بھی اللہ کے حدود میں سے ہے. یعنی جو عورت کا حق مرد پہ ہے اور جو مرد کا حق عورت پہ ہے اس کو پورا کرنا اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے